ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह कहफ की आयत नंबर 32 ता 44 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलन रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहू समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्क मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुन्क़लबा क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا। आयात मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और बयान कर दीजिए इनको मिसाल दो मर्दों की कि कर दिए थे उनमें से एक के लिए हमने दो बाग अंगूर के और उनके गिर्द खजूरें और रखी दोनों के बीच में खेती। दोनों बाग लाते हैं अपना मेवा और नहीं घटाते इसमें से कुछ, और बहा दी हमने उनके बीच में एक नहर और मिला इसको फल। फिर बोला अपने साथी से जब बातें करने लगा उससे, मेरे पास ज़्यादा माल है तुझसे और आबरू के लोग भी, और गया अपने बाग में और वो बुरा कर रहा था अपने नफ्स पर। बोला नहीं मुझे ख्याल कि ख़राब होगा ये बाग कभी, और नहीं ख्याल करता मैं कि क़यामत कायम होने वाली है, और अगर कभी
پہنچا دیا گیا میں اپنے رب کے پاس تو بہتر پاؤں گا اس سے وہاں پہنچ کر۔ کہا اس کو دوسرے نے جب بات کرنے لگا کہ کیا تو منکر ہو گیا ہے اس سے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا انسان بنا دیا؟ پھر میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرا اللہ وہی ہے اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو آیا تھا اپنے باغ میں تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ جو چاہے سو ہوتا ہے، اس کی طاقت کے علاوہ کچھ نہیں؟ اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے دے گا تیرے باغ سے بہتر، اور بھیج دے اس پر لو کا ایک جھونکا آسمان سے، پھر صبح کو رہ جائے میدان صاف، یا صبح کو ہو رہے اس کا پانی خشک، پھر تو اسے ڈھونڈ کر نہ لا سکے، اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل، پھر صبح کو رہ گیا وہ ہاتھ ملتا ہوا اس میں جو لگایا تھا، اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا اگر میں شریک نہ بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت اس کی مدد کرنے کی اللہ کے سوا، اور نہ ہوا کہ وہ خود بدلہ لے سکے۔ یہاں سب اختیار اللہ رب العزت کا ہے، اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ بھی بہتر ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر دو اشخاص کا واقعہ بیان فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ دنیا کی پائیدار نہ ہونا، بے ثبات ہونا، اس حوالے سے دو شخصوں کا احوال بیان کیجئے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں دوستی تھی، اور اس خیال کو یعنی اس واقعے کو اور مثال کو بیان کرنے سے کفار کا آخرت کی طرف سے جو خیال ہے وہ ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کو تسلی ہو جائے کہ آخرت اور قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ان دو اشخاص کا جو واقعہ ہے کہ ان میں سے ہم نے ایک کو 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے، اور اس کے اطراف میں کھجوروں کے درخت تھے، اور اس باغ کے اندر درمیان میں کھیتی بھی تھی اور ایک نہر بھی موجود تھی، اور یہ دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے، اس میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ اب اس شخص کے پاس اور بھی ساز و سامان یعنی دنیاوی مال و متاع اور بھی موجود تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ ملا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس کو کہنے لگا کہ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور اولاد میں بھی، یعنی میرے پاس مجمع بھی زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہنے کا اس کا یہ تھا کہ اللہ کے نزدیک اگر میں ناپسند ہوتا تو مجھے یہ سب کچھ کیوں ملتا؟ اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو تم اللہ کے دوست ہو، تو اللہ پھر تمہیں زیادہ کیوں نہیں دے رہا؟ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو تو کوئی نوازتا نہیں، اگر میں اللہ کا دشمن ہوں تو اللہ مجھے اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ اور تم اللہ کے دوست ہو تو کوئی شخص اپنے دوست کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور اسی اپنی کفریہ باتوں پر قائم رہتے ہوئے وہ اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں کہ یہ میرا باغ جو ہے وہ کبھی تباہ ہوگا یا اس کا پھل جو ہے وہ کم ہوگا۔ رہی قیامت کی بات، تو وہ قیامت تو قائم ہونی نہیں ہے، اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو میں اپنے رب کے پاس پہنچوں گا تو اس سے بڑھ کر مجھے ملے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے مجھے اتنا دے دیا ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ جو اس سے مال و متاع میں کمزور تھا، اس نے جواب کے طور پر کہا کہ تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، توحید کا انکار کر رہے ہو، اس ذات کے ساتھ تم انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے کیا، پھر تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اب تم پھر اس چیز سے انکار کر رہے ہو کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی نہیں ہے، لیکن میں تو اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں، اس کی توحید کو مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے وہ نہیں ٹھہراتا۔ تو جب تم اپنے باغ کے اندر گئے تھے تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باغ کو قائم بھی رکھتا اور تمہیں اس کا فائدہ بھی دیتا۔
تم اگر اس چیز کو اللہ کی طرف نسبت کر دیتے کہ اللہ جب چاہے گا، جب تک چاہے گا اس سے مجھے نفع دے گا، اور جب چاہے گا اس سے نفع مجھے نہیں دے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو اور اس وجہ سے تمہیں اپنے مقبول ہونے کا خیال دل کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو مجھے اس بات کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کہ میرا رب عن قریب مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تیرے اس باغ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آ جائے کہ جس سے یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو فرمایا پھر ہوا بھی یوں ہی کہ وہ اس باغ کے اوپر جو ہے وہ آندھی اور طوفان آیا، اور وہ صبح کے وقت میں جب اپنے باغ کے اندر آیا تو کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھا، تو وہ افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا، اور جو اس کو اپنے مال و متاع اور اولاد پر ناز تھا وہ بھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے، اور دنیا میں نتیجہ بھی اسی کا اچھا رہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ کیا دنیا کا مال و متاع کا ملنا اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ دنیا کے اندر اللہ کے نافرمانوں کو جو اللہ کی نعمتوں کی فراوانی دی گئی ہے، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا مال و متاع یہ تو تاریخ بھی بتاتی ہے اور مشاہدے کی بھی بات ہے کہ اللہ نے تو اپنے انکار کرنے والوں کو، بدکاروں کو بھی دے رکھا ہے۔ تو اگر مقبولیت کا یہ معیار ہوتا تو اللہ ایسے لوگوں کو ذرا سا بھی ایک قطرہ بھی پانی کا ان کو نہ دیتا، اور یوں دنیا کے اندر یہ ترس ترس کر جو ہے وہ مر جاتے، لیکن اللہ کے ہاں مال و متاع کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ ان کو مال و متاع دے کر اپنی نعمتیں ان کے اوپر ڈال کر آزمائش اور امتحان میں ان کو ڈال رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمان جو دنیا کے اندر ہیں ان کو یہ فرمایا گیا کہ مال و متاع کا دنیا کے اندر کم ہونا یہ اللہ کے ہاں غیر مقبول ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اللہ کے ہاں معزز اور مکرم وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔